ارے بھائی جتنے سوال اٹھانے والے ہیں انہوں نے BA تو ہسٹری میں کیا نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کی ہسٹری کو سمجھنا ضرور چاہتے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ ہی کا یہ شہر تھا کراچی جہاں پہ وہ نماز پڑھنے آئے تھے 17 یا 18 اگست کو عید تھی نا جو، تو وہ درسی صاحب تھے جو کہ جنہوں نے جماعت کرائی تھی، تو وہ جو جب آئے تو جناح صاحب لیٹ تھے نماز کے لیے، تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جہاں پہ ان کو جگہ ملی. اس کے بعد جب خطبہ ہونے لگا تو پروٹوکول سارا جناح صاحب کو آگے لے کر آیا، تو لوگ جناح صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے آگے آگے بڑھ کے آنے لگے. تو درسی صاحب بھی درسی صاحب تھے، انہوں نے جناح کو کہا کہ جناح تم سے بات کرنا فرض نہیں ہے، خطبہ فرض ہے، چپ کر کے خطبہ سنو. اور جناح نے خطبہ سنا. تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان تھا. بھائی ظاہر ہے اس کے پاس ایک وہ شاید وہ کپڑے کی ٹوپی اور شاید داڑھی نہیں تھی، شاید وہ سفید جوتے پہنتا تھا، لیکن میں اس کو بڑا پکا مسلمان مانتا ہوں. اور میں یہ بات آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے ایک انٹرویو کرنی تھی، گفتگو تھی جو کہ برٹشر کے ساتھ تھی، جرنلسٹ کے ساتھ. جب اس کی ملاقات جو تھی وہ گاندھی کے ساتھ ہوئی، جب ناکام ملاقات ہوئی کہ گاندھی جو تھا وہ زمین پہ بیٹھتا تو جناح اپنی پینٹ کے اندر زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اس نے بھی کرسی نہیں دی. ہندو آج بھی اتنے تیز ہے. وہ واپس آ گیا. تو وہ جو خاتون تھی اس نے جناح کو کہا کہ جناح اس تھرڈ ریٹ قوم کے لیے تو اپنا اتنا اچھا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو ایک بیرسٹر ہے، تو واپس برطانیہ جا. تو جوتے بھی سفید رنگ کے پہنتا ہے بھائی، تو واپس جا. ان گندے لچے لفنگے آدھی لنگیاں پہنے ہوئے پھٹی بنیانوں والوں کے ساتھ کیوں وقت ضائع کرتا تھا؟ واپس جا، وہاں جا کے پریکٹس کر اور آرام سے چھری کانٹے سے نیپکن رکھ کے تو اس طرح زندگی گزار. جنہوں نے اس کو جواب دیا. پہلے اس نے سگار میں کہا، پھر اس نے سگار جلایا. اب سگار نکالنے جلانے میں وقت لگتا ہے. پھر اس نے سگار جلایا، پھر اس نے لمبے کش لیے دو. پھر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایسے ہی سناتا ہوں جیسے وہ جملہ دیکھا. یہ پروفیسر زیدی جو ہے جنہوں نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے 70 والیومز کی، اس میں واقعہ انہوں نے زیدی نے لکھا. اور پروفیسر زیدی ماشاء اللہ تعالیٰ مشرف کے زمانے میں جس فلیٹ میں کتاب لکھی تھی اس فلیٹ سے ان کو دھکے لے کے نیچے نکالا گیا تھا. پھر 2 مہینے بعد بیچارے انتقال کرتے. وہ جناح اس کو کہتے ہیں خاتون کو. اب اللہ عالم یہ پتہ نہیں اسلامی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جناح کو ٹھیک مانتا ہوں. اس نے بوڑھے تھے نا تو اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. اب یہ مفتی صاحب کو سنا ہوگا یہ شرح یہاں پہ کینسل ہو گئی، تو ہاتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے جملہ کیا کہا جناح نے؟ کہتا ہے یو نو ون ڈے I know I will die and I will meet God, and when I meet God I want God to stand up, shake hand with me and tell me well done Mr. Jinnah. اس سے زیادہ کمیٹڈ آدمی آپ کو مفتیوں اور مولویوں میں تو نہیں ملا، ان نمازیوں میں تو نہیں ملا جتنا کمیٹڈ اللہ کی نظر میں یہ پینٹ کوٹ والا آدمی تھا. اگر اللہ کی نظر میں جناح کی کمٹمنٹ اللہ سے کمزور ہوتی تو بڑے بڑے داڑیوں والے اس وقت موجود ہوتے. میرے خیال میں جناح کے رائے قائم کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے. جی پلیز. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرید بن جاؤ، کسی کا مرید بن جاؤ، ٹھیک ہے، تو آیا مرید بننا ٹھیک ہے؟ مرید بن جاؤ کیا دیکھو، اگر تمہیں ٹیکنیکلی اپنی اکنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں تو میرے خیال میں بن جانا چاہیے. میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی اکنامیکل پرسپیکٹو کو سامنے رکھوں تو میرے مرید تو ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو دیں گے. تو یار ابھی تو میں چل رہا ہوں. اگلا سوال پتہ ہے کیا، اس کا اینٹی تھیسس کیا ہے کہ اگر پیری مریدی کے اس انسٹیٹیوشن میں سے ہدیہ نکال دو تو یہ انسٹیٹیوشن کبھی بن ہی نہیں سکتا. یہ انسٹیٹیوشن چلتا ہے ہدیے کے انسٹیٹیوشن پہ، سمیشن پہ نہیں چلتا، تبلیغ پہ نہیں چلتا. اسی طرح اگر مدارس اور مسجدوں میں سے آپ غلے اٹھا دو سرکاری طور پہ تو آدھی سے زیادہ مسجدیں جو ہے وہ تالے لگ جائیں گے اور انشاءاللہ سارے مدارس بند ہو جائیں گے. پھر ہوگا پتہ ہے کیا، 95 کی انفارمیشن پنجاب گورنمنٹ کی، پنجاب کے اندر 95 میں جو ڈونیشنز تھیں چیریٹی کی یہ 12 بلین روپے تھے. پھر وہ 12 بلین 95 کے پتہ نہیں اب کتنے ہوں گے. پھر ان کو ہم رکھیں گے اپنی جیب میں اور ہم جائیں گے بازار میں
اور ہم کہیں گے کہ میں عثمان انجینئرنگ یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، یہ لو 2 بلین بناؤ، میں لمز اور بنانا چاہتا ہوں، یہ لو 4 بلین جاؤ بناؤ، میں نسب بنانا چاہتا ہوں، یہ لو 6 بلین جاؤ بناؤ، پھر اگلے 10 سال میں پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے اس کی ایک جمعہ مارکیٹ لگ جائے گی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اس لیے ہم نے پیری مریدی مدارس اور مساجد میں نا غلے رکھ دیے ہیں، وہ غلے نظر آئے یا غائب ہوں، وہ انسٹیٹیوشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارا کا سارا انسٹیٹیوشن جو ہے نا پیر ہونے کا اور مرید ہونے کا یہ ایک ہی بات پہ چلتا ہے، ایلیمنٹ آف فیئر۔ اگر آپ کو مجھ سے خوف نہیں ہوگا نا، یا میں آپ کے اندر خوف نہیں پیدا کروں گا، تو آپ مجھے کبھی پیر نہیں مان سکتے۔ آپ ایک ٹیچر مان سکتے ہیں، پیر کبھی نہیں مانیں گے جب تک کہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ دیکھا یہ جو بات ہوئی ہے نا، یہ تو تمہاری بیٹی کی شادی نہیں نہ ہو رہی، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے تمہارے گھر۔ میں یہ کہہ دوں گا نا، خدا کی قسم آپ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، آپ کے دل میں نے ایک امبیڈ کر دیا خوف، آپ اس خوف سے نکل نہیں سکتے۔ ابھی 2 سال انتظار کرو گے، نہیں آیا آج رشتہ اچھا، یہ نہیں سوچو گے کہ یار اس رضیہ کی کہیں اور دلچسپی نہ ہو، آپ کہو گے نہیں یار بابا صحیح کہتا، بابا صحیح کہتا۔ یہ خوف پہ بیسڈ ہے۔ یار اللہ کے رسول سے کسی صحابی کو خوف تھا؟ ادب تھا، خوف نہیں تھا۔ جو سنت رسول نہ ہو میں اس کے حق میں نہیں آہو بات نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام جہانگیر خان ہے۔ سر ابھی آپ نے جو بات کی کہ مرید نہیں ہونا چاہیے، لفظ مرید کو ہٹا دیں، آپ استاد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہیں مرید ہی سمجھ لیں اپنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بیعت رضوان ہوئی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مسلسل اور بار بار مختلف چیزوں پہ بیعت نہیں لی؟ I was afraid کہ یہ سوال ضرور آئے گا، اور میں نے ذہنی طور پہ اس سے پہلے کا ایک اور سوال پیدا کر لیا ہوا تھا۔ جو لوگ ہمارے ہاں یہ مسالک ہیں، میں بڑی ایمانداری سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، ہمارے یہاں مسالک ہیں۔ ایک مسلک ہمارے یہاں ایسی ہے جو کہ توجہ کرتی ہے، توجہ کرتے ہیں، وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے نا قلبی ذکر اور سلفی ذکر اور فلانا ذکر، سانس اندر سانس باہر کا ذکر اور پھر چوٹ لگانے کا ذکر، یہ تمام ذکر کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے جبکہ بھائی جان آپ یہ سارے تصویر اور ذکر اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا رسول ایسے تو کبھی نہیں آیا، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے 40 سال رسول اللہ وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے، میڈیٹیشن۔ ارے تمہیں کس نے چٹھی ڈالی کہ اللہ کے رسول میں میڈیٹیشن کرتے تھے؟ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم یہ جسٹیفائی کرتے کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ان 40 سالوں کسی کے ابو کو نہیں پتا کہ وہاں رسول کیا کرتے تھے۔ بھائی جو اللہ کے رسول نے بتایا اور اللہ نے بتایا ہمیں صرف وہ علم ہے، جو نہیں بتایا اس پہ صحابہ کے کہتے تھے اللہ ہوا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی مس گائیڈ اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتے ان روایتوں کے اوپر جن پہ کمپلیٹ نالجبلٹی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، جب یہ واقعہ ہے بیت الرضوان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح، ٹھیک، لیکن یہ اس فتح کے میسج کے پیچھے کیا تھا کہ فتح آپ کو ملنی ہے پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم میں، اور جو یہ ٹائم ہے جو وقتی ٹائم ہے اس میں آپ کو اپنی سکسیس نظر نہیں آئے گی اور آپ انسلٹڈ فیل کریں گے۔ اب یہاں پہ جو خبر آئی تھی وہ آئی تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان وہاں پہ جا رہے تھے حج کرنے کو، تلواریں لے کر تو نہیں آ رہے تھے، ان کے پاس شاید لاٹھیاں تھی یا وہ بھی نہیں تھی۔ اب اگر عثمان کا بدلہ نہ لیں تو بغیر بدلہ لیں تو تمام شہید۔ اللہ کے رسول کو چوائس کرنی تھی، اللہ کے رسول کو چوائس کرنی تھی، غیرت میں اور شہادت میں۔ اللہ کے رسول نے ساروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ 2 چوائسز ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ساروں نے کہا کہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، شہادت پکی ہے، لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، 2 گھوڑے ہیں، 3 اونٹ ہیں، ڈنڈے ہیں، لڑ نہیں سکتے، شہید ہوں گے، مرنے کو تیار ہوں۔ سب نے کہا مرنے کو تیار ہے۔
اگر تو عثمان کے قتل کا کوئی اور ایسا طریقہ اس زمانے میں رونما ہوا تو میرے خیال میں بیعت لینا شاید جائز ہو، لیکن اللہ کے رسول کے عہد کو ہم اپنے پیروں کے اندر لے آئے، میرے خیال میں ذاتی رائے حضرت کے ساتھ، کیونکہ ادارہ بزرگوں کا بہت بڑا ہے، یہ میرے خیال میں ہم وہ حالت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی شاید اسی مسند پہ بیٹھے ہیں کہ اگر رسول نے بیعت لی تو ہم نے بیعت لی، اگر رسول نے کیا تو ہم نے کیا۔ ارے اللہ کے ولی، اللہ کے رسول کی حکمت کو پریکٹس کیوں نہیں کرتے؟ بیعت کو تو پریکٹس کرتے ہو، چلو میں نہیں کہتا نہ کرو، لیکن حکمت کو بھی تو پریکٹس کرو نا۔ پھر اسی حضرت سے جو کہ بیعت لے رہے ہوں گے ان سے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور بیعت تو میں آپ کو دیتا ہوں لیکن سنت رسول جو ہے وہ ہے علم، اور پھر اللہ کی حکمت کیا ہے، ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ تو حضور اگر تو آپ عالم ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو ہم آپ کے مخالف ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی سنت کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تمہیں کوئی میں بات بتاؤں تو یہ سمجھ اور پوچھ لیا کرو کہ یہ میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو دنیا کے تجربات سے نہیں اس طرح سے گزرتا جس طرح تم گزرتے ہو۔ وہ اس بات پہ کہا جب کچھ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم کھجوروں کو پیروں میں لگا دیا کریں، اس جملے کو اگر آج کی زبان میں کہوں تو ان لوگوں نے پوچھا کہ از جینیٹیکل انجینئرنگ اور گروتھ آف امبر کھجور ایکسیپٹیبل؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مجھے نہیں ایکسیپٹیبل، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ پیمند کاری کریں۔ اگلے سال برباد ہوگی ساری فصل، وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ فصل برباد ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی عقل سے سوچا کرو، تمہیں جس چیز کا تجربہ ہو اس عقل سے سوچا کرو۔ میں تو کھیتی باڑی نہیں کرتا، میں نے تو اپنی عقل سے بات کی تھی، پوچھ لیا کرو کہ بات اللہ کی طرف سے ہے یا میری زبان سے ہے۔ میرے خیال میں جب سنت کو دیکھیں گے تو بھائی پورے پیراڈائم میں سنت کو دیکھیں گے، اور وہاں سے کردار کو اٹھانا مشکل ہے، اس لیے ہم کردار نہیں اٹھاتے۔ علم کو اٹھانا مشکل ہے، ہم علم کو نہیں اٹھاتے۔ جو وزڈم ہے اس کو اٹھانا مشکل ہے، اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ بیعت کو اٹھانا آسان ہے، ہم اپنی منافقت کے لیے بیعت کو اٹھا کر اس کا ایک ادارہ بنا کر اپنے فوائد حاصل کریں گے۔ I would love to see a person جو بیعت لیتا ہے لیکن دین سے دنیا نہیں کماتا۔ اگر دین سے دنیا نہ کما رہا ہو تو بیعت جائز ہوگی۔ اور میرا نام ریحان ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے علم والوں کو پہچاننے کا کیا پیرامیٹر ہے، اور جیسے کہ کسی کی بات کو جیسے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو کیسے ہم اپنے اندر سمجھ کریں؟ رضوان تم نے اچھا سوال کیا رضوان نے کہ ہم یہ کیسے پہچان کے ایک بات ہے۔ آپ اس بات کو میں بیعت سے ایسوسیٹ کر سکتا ہوں زیادہ صحابی تھے اور رسول کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کے دل بدل جاتے تھے، پھر جب وہ اپنی دنیا میں جاتے تھے تو دنیا دار ہو جاتے تھے، تو لوگ سوچتے تھے، صحابی سوچتے تھے کہ شاید ہم منافق ہو گئے کہ ہمارے دل بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایمان ہے۔ جب تم کسی بڑے رسول پتہ کیا بتا، جب کسی بڑے استاد کے پاس بیٹھو تو تمہارا دل جو ہے وہ گلاب ہو جائے، بدل جائے، ایک اصول، یہ سنت ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ حیا کا ہے، حیا ایمان کا 70واں حصہ ہے۔ حیا کے بغیر اگر اور حیا کو جج کرنے کا کیا ہوگا، کتنی چیز بات ہے، ہمارے پاس لکھنا بھی ہوگا، حیا کو جج کرنا کوئی تو نہیں ہوگا